یہ بتاؤ کہ 24 تاریخ دے دی ہے خان نے، ہاں جی، اور اس نے کہا نکلو باہر، یہ فائنل کال ہے اور جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ نہیں جائیں گے، دمادم مسقل اندر ہوگا۔ وہ تو آپ ہر دفعہ کہتے ہیں اور پھر آپ کی ہنسی نکل جاتی ہے۔ یار جنہوں اگوں لطیفہ آئے گا تو پھر ہنسی نکلنی۔ مروت صاحب آپ بھی یہی حرکت کریں گے؟ نہیں، میں تو تبھی گھر سے ہی نہیں نکلوں گا۔ کیوں، کیا وجہ، کیوں نہیں نکلوں گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ بیماریوں کا اتنا خطرہ ہے، میں ابھی اٹھا ہوں بیماری سے، یہ اسموگ پھیلا ہے، اس کے اندر کیمیکل ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ دور وہ دور ہے کہ اس میں بایولوجیکل وارز ہوتی ہے۔ یہ ڈینگی ایجاد کیا ہوا تھا، اور خاص طور پہ ہم لوگوں کے لیے۔ اچھا وکیل ہے نا، چھوٹی گل نہیں کرے گا، وہ جج سمجھ رہے۔ وہ 24 تاریخ کو کیا کرنے والے ہو یہ بتاؤ۔ 24 تاریخ کو ہم کیوں بتائیں؟ کچھ بھی نہیں، ایک نیا طوطی بولے گا، ایک مجمع غفیر ہوگا۔ ایک جمے مجمع غفیر کیا ہوتا ہے یار؟ یہ تھتا تو نہیں ہے؟ یہ وہی ہے سالا، انہوں پاہمیں وزیر اعظم نہیں بنا دو، انہیں پتہ ہی رہنا۔ 24 تاریخ کو وہ ہوگا جو کسی کے چشم تصور میں بھی نہ ہو۔ اچھا ڈرامے بازی بہت کرتا ہے یہ بندہ، ہے نا؟ آفتاب اقبال بھائی، اس دفعہ ہم مایوس نہیں کریں گے آپ کو، اس دفعہ کوئی مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ ہاں صاحب میں تو اس لیے خاموش ہوں کہ ہمارے لیڈر نے آپ کا عذر تسلیم کر لیا تھا، میں نے نہیں کیا آج، لیکن میں یہی کر سکتا ہوں کہ خاموش رہوں۔ لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ نہیں کیا، تو آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ مطلب مصلحت کوش لوگ ہیں یہ سارے، یہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکل سکتے۔ ان میں اور عمران خان میں گیلیکسیز کا فاصلہ ہے، وہ اور پلانٹ کا انسان، وہ ایک اور دنیا کا شخص ہے، یہ تو بیچارے عام سے لوگ ہیں۔ سر ان ڈیفیکلٹ ٹائمز یا ان دا ٹائمز آف نیڈ، آپ کو لگتا ہے کہ کبھی چینج ہوں گے، نکلیں گے کمفرٹ زون سے، یا دے ول پریفر اپنی اون اللہ ذات؟ تعالیٰ ان لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے، کیچ 22 پوزیشن میں ڈال دیتا ہے، یہ نہ بھی چاہیں اب 24 تاریخ کو انہیں نکلنا پڑے گا۔ اب یہ ہاتھ کھڑے کر لیں گے جن لوگوں کے سامنے مصلحت کرتے تھے کہ بھی اب تو مجبور ہو گئے، اس نے سچویشن ہی ایسی ڈال دی ہے، یعنی ایک ایسے طوطے میں اس نے جان ڈال دی ہے کہ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہ طوطا ہے کہاں۔ دیٹ از انٹرسٹنگ۔ انہیں لامحالہ نکلنا پڑے گا، جو عذر پیش کرے گا وہ 2 نمبری کرے گا۔ انہیں دیکھ کر گاڈ فادر یاد آتا ہے۔ گاڈ فادر بڑھاپے میں جاتے جاتے مرنے سے چند دن پہلے اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ کچھ عرصے بعد تمہیں فلاں جگہ بلایا جائے گا، انویٹیشن دی جائے گی، تم وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے جاؤ گے، وہاں پر تمہیں اسیسینیٹ کیا جائے گا، جی، اور یاد رکھنا جو صلح کا پیغام لے کر آئے گا وہی غدار ہے، اور وہ تیسیو ہوتا ہے۔ تیسیو کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، واہ، تو موسٹ آف دیم آر تیسیوز۔ اسی سارے دیسی ہو سا۔ لوگ سمجھتے ہیں کلیمنزا ٹکر دے گا، کلیمنزا ہے ذرا ٹرکی سا، نہ وہ آخری وقت تک بیچارہ ساتھ کھڑا۔ لائل رہتا ہے اپنے باس کے۔ باجی میں تو ہے ہی کلمینزا، آئی ایم ناٹ تھیسیو، میری تو شکل و صورت بھی کلمینزا والی ہے۔ اور میرا تو شروع سے نک نیم ہی کلیمنزا ہے۔ نہیں تو آپ کا مطلب یہ ہے جو میں سمجھا ہوں کہ خان صاحب خود 24 کو آ کے جو ہے جلسے میں شامل ہوں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ سے کروائے گا اب، آپ نہیں، میں آپ کو جب تک میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا میں مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا، لیکن میں مشکوک ہو گیا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے بندے کو یقین ہو، مجھے نہیں ہے، میں سکیپٹیکل ہوں، میں مشکوک ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اندر خانے خان کے مخالفوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اسکرپٹ چونکہ انتہائی انٹرسٹنگ ہوتا ہے، انتہائی لاجواب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کیسا ارتعاش آیا ہے امریکی الیکشن کے بعد، سارا کچھ تلپٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ کس قدر مضبوط ہو گئی تھی دوسری پارٹی، ہر چیز اپنے حق میں کر لی، اپیرنٹلی جو میڈیا اور اسکرین پہ نظر آ رہا ہر تھا، چیز کرنے کے باوجود اب لینے کے دینے پڑ رہے ہیں، اور انہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ اب جو گند کریٹ انہوں نے کر رکھا ہے وہ صاف کروائے گا، جیسے نوح کی کشتی صاف ہوئی تھی۔ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਗੀ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ؟ بھجن اب یہ سوال ویسے عجیب ہے کہ ہر ایک کوچوان بھی یہ سوال کر رہا ہے آج کل، ایک بڑا دانشور بھی یہی سوال کر رہا ہے کہ چلن تو کوئی بھی نہیں دینا چاہتا، کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ نیچے لگ جائے اور کوئی اس کے اوپر سوار ہو جائے، لیکن وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی آرتھوڈاکس سیاستدان ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ کے تھلے لگ جاتا۔ ٹرمپ ایک غیر سیاسی آدمی، ایک نیا، ایک اپنی طرز کا نابغہ روزگار شخصیت ہے، اور ایگزیکٹلی ویسی ہی شخصیت ہمارے یہاں بھی موجود ہے۔
وہ بھی ایک انآرتھوڈاکس پالیٹیشین ہے، اس کے اندر وہ چالاکیاں اور مکاریاں وہ نہیں ہے سیاستدانوں والی، ورنہ وہ کب کا کمپرومائز کر چکا ہوتا. تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہی ایسے کیریکٹرز ہیں. ٹرمپ کو بڑا شاندار آدمی نہیں، لیکن اللہ نے اس نظام کو پھیتی پھیتی فرام ودن کرنا ہے. ٹرمپ سے بہتر کوئی اور بندہ ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں اسی کو کہتے ہیں کیچ 22. وہ اس کو نہیں چلنے دیں گے، رزلٹ وہی ہوگا. وہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے تو رزلٹ وہی ہوگا. تینوں میں صرف پیس کا فرق ہے. کسی جگہ ایکسلریٹ ہو جائے گی پیس، کسی جگہ سلو رہے گی، نتیجہ ایک ہی ہوگا. نہیں تو اگر 24 کو پھر پھینٹی پڑ گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ پھینٹی پڑے گی، پھینٹی کے لیے تیار ہو، کیوں نہیں رہتے ہو؟ ایسی باتیں نہ کریں آفتاب اقبال بھائی، کیوں پھینٹی پڑے گی؟ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارا پاکستان ہے، کون ہمیں پھینٹی لگائے گا؟ پچھلے 78 سال سے تمہیں پھینٹیاں لگتی رہی ہیں، اس وقت تو کسی کو خیال نہیں ہے. یہ پورا پاکستان میرے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. بڑا سٹیج ہوگا 24 کو انشاءاللہ، بہت بڑا سٹیج ہوگا آفتاب بھائی. اوپر اللہ رکھا پیپسی پرفارم کر رہا ہوگا. بڑے سٹیج سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور کرنا پینا بڑا دل گردہ. ان کا اتنا بڑا گردہ ہے، یقین کرو اس کا تو سنڈے سے بھی بڑا ہے. یہ بیماری ہوتی ہے کمکل. اس کے اندر وہ سچا چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحبہ. یہ کے اندر دیکھو میں بڑا دلیر آدمی ہوں، لیکن میرے اندر گردی ہے، گردی. یہ بھی بیماری ہوتی ہے.